ہاں جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحفظناها من كل شیطان الرجیم. چلیے اس سے پچھلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ ادا کی ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھا کرتا ہے. اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے شہاب ثاقب کا. ٹھیک ہے. ان آیات سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر شہاب مبین یعنی شہاب ان کے پیچھا کرتا ہے اور ان کو مارتا ہے. جب ابلیس کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو آسمانوں میں ہوتا تھا. اسی وجہ سے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کیا تھا. تو اس وقت شیاطین اور جنات کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نزول ہوا زمین پر تو اور پھر شیاطین کو نکال دیا گیا ان کو آسمان سے، تو پھر یہ ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا آسمانوں تک پہنچنے کا. اور اسی طریقے سے سورہ جن کی میں بھی یہ آیات آتی انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا. کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلے سنا کرتے تھے آسمان میں بیٹھ کے کہیں بیٹھ جاتے تھے اور ہم وہ جگہ اپنی بنا لیتے تھے اور سنتے تھے آسمان کی باتیں. فمن یستمع، اب اگر ہم کچھ سنتے ہیں تو ہمیں ایک شہاب جو ہے وہ جلتا ہوا جیسے ستارہ آ کے ہمیں مار دیتا ہے اور ہمیں بھگا دیتا ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین جو ہے وہ آسمانوں کی باتیں خبریں فرشتوں کی سے سنا کرتے تھے. اب وہ وہاں بیٹھ کر سنا کرتے تھے یا پھر آسمانوں سے ہی، یعنی ایک کال ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اوپر کی جو آسمان جو کیا کہتے ہیں عالم بالا سے خبریں لے کر اور جو احکامات لے کر انسانوں کے جب وہ آتے تھے تو آسمانوں پر رک کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو گفتگو کرتے تھے. ٹھیک ہے، بتاتے تھے. تو وہ گفتگو وہاں چھپ کر بیٹھ کر وہ سننے کی کوشش کرتے تھے. تو پھر ان کو یہ شہاب مبین یہ ان کو لگا کرتے تھے اور ان کو مارا جاتا تھا اس سے، جس کی وجہ سے یہ ایک شعلے کی طرح ہمیں بھی آسمان میں دکھائی دیتا ہے. تو آسمان کی خبریں، آسمانی خبریں جو ہے وہ سننے کے لیے. اب نقعد منها مقاعد یعنی چوروں کی طرح جس طرح بیٹھ کے سننا نا، تو آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں وہاں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں منع ہی تھا، لیکن وہ آسمانی فضا جو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس سے آگے جو آسمانی فضا ہے وہاں پہنچ کر یہ کچھ نہ کچھ چوری سے سن لیتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا یہ سامان کیا کہ شیاطین کو جو ہے وہ مکمل طور سے آسمان کی فضا میں بھی پہنچنے سے روک دیا گیا اور شہاب ثاقب سے اس کو روکا گیا. اور اس کی تائید جو ہے اس قول کی کہ شہاب ثاقب کو روک دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہ فرماتی ہیں کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے تھے اور آسمانی خبروں کا باہمی آپس میں تذکرہ کرتے تھے. شیاطین اسی فضا یا آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعے بند کیا گیا. اب یہاں پر دوسری بات یہ سنیے کہ شہاب ثاقب کا جو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے ان آیات میں بھی اور باقی آیات میں بھی، جیسے سورہ آپ ملک پڑھتے ہیں روز رات کو تو اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے من کل شیطان مارد اس طریقے سے، یا پھر اور لفظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس میں بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں سورہ ملک میں بھی، اس میں بھی آتا ہے. تو یہ جو شہاب ہیں یہ حفاظت وحی کے لیے شیاطین کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور تاکہ فرشتوں کی وہ باتیں نہ سن سکیں. تو اس پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب جو آسمانی فضا ہے
ٹھیک ہے، اس میں جو شہاب ہیں ان کا کوئی اگر وجود کوئی یہ بڑی یعنی نئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تو ستارے ٹوٹنے کا لوگ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ جو ستارے ٹوٹتے تھے تم لوگ اس کا کیا سمجھتے تھے؟ تو صحابہ کرام آپ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ستارہ ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرنے والا ہے یا کوئی پیدا ہوگا تو ہم اس کو یہ سمجھتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ خیال لغو ہے، اس کا کسی کے جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ شہاب ثاقب کو شیاطین کو اگر دفع کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں شہاب ثاقب، تو پھر تو نبی کریم تو خاصیت ہو گئی نا اس کے ساتھ کہ پہلے نہیں ٹوٹا کرتے تھے ستارے، جبکہ صحابہ کہتے کہ ٹوٹا کرتے تھے ستارے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کس وجہ سے ٹوٹتے تھے؟ یا تو وہی تو بات میں نہ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارہ ٹوٹتا تھا، جو کیا کہتے ہیں وہ تو یعنی پہلے دور میں بھی ٹوٹا کرتا تھا. تو پھر اس کی خاصیت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عہد سے ہے؟ تو اس میں جو ہے ان کا قول ذکر کیا جاتا ہے جو یہ فلکیات کو جانتے ہیں. ان کا قول کیا ہے کہ جو سورج ہے اس کی جب تپش ہوتی ہے، اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان کا کچھ ان کے اندر کچھ نہ کچھ آتش گیر مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اوپر جا کر ہم اپنے ہیں تو سورج دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا ہے. اور پھر اسی لیے ہم اس کو اپنے جو ہے وہ زبان میں پھر کیا کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے، تو ستارہ ٹوٹنے سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی ان کو ان قزاز کوكب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کا کیا جواب بنے گا کہ کہ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں. زمین سے اٹھنے والے بخارات بھی ہو سکتے ہیں جو مشتعل ہو گئے اور پھر وہ اوپر جا کے سلگ اٹھے تو سیوں لگا کے ستارہ ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کا کیا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، بس یہ ٹوٹتے تھے اسی طریقے سے شعلے جو تھے وہ اٹھتے تھے اور بخارات کی وجہ سے جو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان سے کام لیا گیا، یہ والا کام لیا گیا، ان شہابی شعلوں سے کام لیا گیا کہ شیاطین کو مارنے کے، کیونکہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں چوری سے، تو ان کو یہ کام لیا جائے کہ شعلے سے ان کو مارا جائے. اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اسی کی ہی جو توجیہ بیان کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک حدیث نقل کی ہے جو امام زہری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا، بلکہ امام حدیث جو ہے وہ امام زہری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر ٹوٹا، انہوں نے فرمایا ہاں. اس پر انہوں نے یہی والی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے ابھی، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. یہ والی آیت پڑھ کے سنائی. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا ہمیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں ہے ان کی بعثت کے بعد شیاطین پر تشدد کرنے کے لیے کہ وہ جو آسمان کی باتیں فرشتوں کے جو آپس میں کرتے ہیں ان کو نہ سنیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بعید نہیں ہیں اور منافی نہیں ہے کہ یا تو یہ شعلے براہ راست ستاروں سے ٹوٹ کر گرے ہوں یا پھر یہ شیاطین کو مارنے کے لیے گرے ہوں. لیکن قرآن سے جو ثبوت ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے تو اس پہ ہی اعتقاد ہے. آگے دیکھیے،
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اس میں زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت کیا ہے، من کل شیء موزون، تو کیا ہوگا اس میں اللہ نے حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر اگنے والی چیز کی ایک معین مقدار اللہ نے اگائی ہے، نہ اس سے کم ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کم ہوتی تو پھر بھی زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا، اگر زیادہ ہو جاتی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. جیسے انسان کی جو ضروریات کے لیے گندم زیادہ ہو جاتی، چاول زیادہ ہو جاتا، پھل اتنے زیادہ ہو جاتے کہ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ ہو جاتے اور مفت ملتے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ضائع ہو رہے ہیں، زمین میں سنبھالنے کی جگہ نہ ہوتی، ان کو کہیں ان کو دفن کرنے کی جگہ بھی معلوم نہ ہوتی. تو ہر چیز کی اللہ نے ایک موزون اندازے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اب اگر انسان کو اگر ہم کہتے کہ بھئی تم جتنا بھی ہے جس بھی حساب سے ہے لے لو اور ہر جگہ مفت کی چیز مل رہی ہوتی، تو پھر یہ کیا ہے کہ وہ چیز ضائع ہوتی. جس سے موضوع خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نازل کی ہیں اور ان کی قدر و قیمت بھی اللہ نے باقی رکھی ہے کہ یہ نہیں کہ بیکار ہو جائیں. ٹھیک ہے، ان کے اگر آپ فروٹ لیتے ہیں تو فروٹ کی آپ کی جب آپ خریدتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو وٹامنس چاہیے، کون سے چاہیے وٹامن، اس میں فائبر ہے کیا ہے، تو آپ کو اس کی قدر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے اس کو بیکار ہے کہ بھی بیکار سمجھ کے اس کو پھینک دیا جائے. اور ایک اور مطلب کیا ہو سکتا ہے من کل شیء موزون، کہ تمام اگنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص تناسب کے ساتھ اور موزونیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، یعنی اس میں مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت رکھی ہے، مختلف سائزز، اس کے پتے، پھول، پھل، تاکہ اور اس کا دیکھنے میں خوبصورت لگنا، دلکشی، اللہ نے خاص انداز میں اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر جو فرض کریں جو کینو ہے، یہ اگر اتنے بڑے سائز کا ہو جاتا، ایک سائز اللہ نے رکھا ہے کہ اتنے میں کھایا جاتا ہے، اگر بڑے سائز کا، اتنے بڑے بڑے سائز کے ہوتے، ٹھیک ہے، تربوز کے جتنے، تو یہ کھایا نہ جاتا کیونکہ لکوڈ ہے نا، پانی ہے اس کے اندر، تو وہ زیادہ ہم سے کھایا نہ جاتا، ہم آدھا ضائع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک کے لیے تو ایک سائز ایسا رکھا کہ کھانے میں وہ ٹیسٹی بھی لگے اور اس سائز کے حساب سے وہ ایک بندہ کھا بھی سکے. اس لیے وہ من کل شیء موزون، ایک مناسب انداز سے بنا. اگر انسان اپنے اندر بھی غور کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موزونیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، اگر ناک کی جگہ ہونٹ ہوتے، اب یہ ہوتا اگر دیکھیں دو ناک ہوتے، دو چار آنکھیں ہوتی، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کیسا لگے گا، کس طرح خوبصورت لگے گا، دیکھنے والوں کو کیسا لگے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو رزق نہیں دیتے، میں ہی ان کو رزق دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے مخلوقات بھی پیدا کیے جن کو وہ ظاہری طور پر وہ بھی رزق نہیں دیتا مگر اس سے فائدے اٹھاتا ہے. دیکھیے گھوڑے کو اپنے استعمال میں رکھا ہے لیکن اس کو چارہ کون سا دیتا ہے؟ جو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، اس کو وہی چارہ دیتا ہے اور وہ اس کا مطیع ہے، اس کے حکم پر اور وہ سے اٹھاتا ہے. جیسے شکار کے جانور اللہ نے پیدا کیا اس کو، اگر کتا پالا ہوا ہے شکار کے لیے تو وہ اس کے لیے اس کا مطیع ہے، اور وہ رزق اس کو کون سا دے رہا ہے؟ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں من لستم لہ برازقین، اور جنہیں تم رزق نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمہارا مطیع کر دیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز کی، کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم ان کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور وہ ہمارے جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے،
اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، اور ہم. اب یہاں پہ کتنی پیاری صفات اللہ تعالیٰ نے پانی اتارنے کی بتائی. پانی کا سارا سسٹم بتا دیا اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کام ہے کہ آبادی اور پانی تمام مخلوقات تک پہنچانے کا اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ تمام انسان، جانور، درندے سب کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پہنچا دیا. یعنی ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے بغیر کسی قیمت کے پانی مل جاتا ہے. جہاں ہم دل چاہے وہاں پہ کنواں کھود دے اور جو ہے وہ نکالنے پانی. اللہ نے ایسی سہولتیں پیدا کی ہیں، اور ہم پانی کی ایک قطرہ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی فرض کریں موٹر لگاتے ہیں اور کوئی پائپ لگاتے ہیں یا پھر ہینڈ لگاتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، اس کی ہمیں صرف ہمیں قیمت ہم ادا کرتے ہیں. دیکھیے ایک قطرے کی قیمت نہیں ہم ادا کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو اس سے پہلے کیا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اب یہاں پر اللہ نے پورا یہ سسٹم بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمندر کے پانی کے اندر تمام وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں وہ پانی پہنچتا ہے، پھر دوبارہ سمندر میں جاتا ہے. کس طریقے سے پھر بخارات کی شکل میں سمندر سے پانی بخارات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پھر بارش کا جو مواد ہے، مونسون ہوائیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو اوپر لے کے چلتی ہیں، پھر اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کرتی ہیں. پھر بادل جو ہے وہ پانی سے بھرے ہوئے ایک سمجھ لیں جہاز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پانی سے بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان ہوائی جہازوں کو یعنی اس طریقے سے وہ بادل جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو گھما کے ہر گوشہ میں جہاں پانی پہنچانے کی جتنے پانی پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی وہاں پر یعنی بارش برسا دیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے یہ سمندر کا جو پانی ہے جو بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادلوں کو بھاری کرتا ہے، اور پھر وہ بادل جہاں پہ لگاتے ہیں برس جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر گوشے میں ہر انسان پہ گھر بیٹھے اس کو مفت میں مل گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا عجیب و غریب ہے کہ پانی کے ذائقے میں، اس کی کیفیات میں تبدیلی پیدا کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کا پانی کتنا نمکین ہوتا ہے، انتہائی کھارا اور نمکین ہوتا ہے کہ ہزاروں کے ہزاروں ٹن اس سے نمک نکالا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن حکمت اللہ کی کیا ہے، یہ پیا نہیں جا سکتا پانی. کیا حکمت ہے اس سمندر کے پانی کی کہ وہ نمکین اتنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں قسم کے جانور رہتے ہیں، اس میں گلتے سڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر ساری زمین کا گندا جو پانی ہے وہ اس میں ہی آ کر گرتا ہے سمندروں میں. ٹھیک ہے، اگر یہ پانی میٹھ تو پھر کیا ہوتا، وہ ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی ہوتی کہ انسان اس میں جو خشکی میں رہ رہا ہے اور اس کی زندگی بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کی تندرستی بھی متاثر ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا تیزابی کھارا پانی بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی غلاظتیں ہیں وہ اس میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سمندری پانی کا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں یعنی اس کی بخارات اڑے اور وہ بادلوں کی شکل میں بن کر مونسون ہوائیں بنی اور اس کو پھر میٹھا پانی بنا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں بھی فرمایا ہے وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا. فرات کی معنی کیا ہے، ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھ جائے، اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میٹھا بنا دیا. آپ مجھے 2 منٹ دیجیے گا، اذان ہو رہی ہے، پہلے ہو جاتی ہے اب نا عصر کی اذان. 2 منٹ دے دیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات قینا ہو رہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ پانی پیتے ہو، میٹھا پانی پیتے ہو، کڑوا ہوتا تو تمہارے حلق سے نہ اتر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا نا افرأیتم الماء الذی تشربون، مفہوم ذکر کر رہی ہو، کیا تم نے اس پانی کو نہیں دیکھا جو تم لوگ پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے نازل کرتے ہو بادلوں سے؟ مزن کہتے ہیں بادلوں کے اندر سے جو پانی گرتا ہے۔ ام نحن المنزلون، کیا ہم اسے نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، بھلا دیکھو اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، پھر کیوں تم احسان نہیں مانتے؟ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ایک آپ آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ انما یخشی اللہ منہ العالمون، اس طریقے سے تھی آیت، اللہ مجھے کمی پیشی میں معاف فرمائے۔ کما قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو آپ علم رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان آیات میں، ان نشانیوں میں کن کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، عاقلون، عقل مند، سوری، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ایک عقل رکھنے والا اس نظام کو دیکھے تو اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ اگر ہم واقعی جو ہم یہ پانی پیتے ہیں، اگر ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم پانی کو لے سکیں، اس کو میٹھا بنا سکیں اور ہماری حلق سے اتر سکے، تو ہم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انسانوں اور جانوروں کی جتنی ضرورت ہے اسی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اچھا اگر یہ چیز ہوتی کہ اس طرح نہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بارش جس طرح ہوتی ہے، موسمی بارش ہوتی ہے، یہ نہ ہوتا ہر روز بارش ہوتی، ہر جگہ سال کے 12 مہینے میں ہر دن بارش ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ تو دوسری جو ہماری ضروریات ہیں ان میں کتنی مشکل آ جاتی کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکل سکتا، بارش کی وجہ سے کوئی مطلب صحت پر اثر پڑتا، اور نزلہ زکام ابھی دیکھیں کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے بارش اور نزلہ زکام بخار وغیرہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور سردی بڑھ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بھی کبھی ایسا موسم ہو جاتا ہے جس میں بارش لگاتار ہوتی رہے، ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی رہے۔ آپ پچھلے ابھی یہ جو بھی ہماری گرمیاں گزری ہیں اس میں کتنی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کاروبار اور نقل و حرکت وہ معطل تقریباً ہو چکی تھی، اگر اتنی زبردست بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں جو حال ہوا ہے، جو ہماری سرحدی علاقوں میں جو ہوا ہے، اچھا اگر یہ طریقہ ہوتا کہ خاص خاص مہینوں میں اللہ اتنی بارش کر دیتے اور باقی مہینوں میں جو ہے وہ بارش نہ ہوتی، تو پھر کیا ہوتا کہ ہر پھر انسان کو اس کا کوٹا دے دیا جاتا کہ تم نے 6 مہینے تک کا پانی اپنے پاس سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا پانی اپنے لیے کرے گا، تو اتنی ٹینکیاں اور اتنے برتن وہ کہاں سے لاتا ہے کہ 6 مہینے یا 3 مہینے کے پانی کا ضرورت کا پانی وہ جمع کر لیتا، پانی وہ جمع بھی کر لیتا، پانی میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ 2 دن کا پانی رکھیں اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چند دنوں کے بعد پینے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنے اور ضرورت کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام کیا پیدا کیا ہے کہ جو پانی برساتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یا انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے اور کھیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو کی ضرورت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ تالابوں میں، جھیلوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ برف کے جو پہاڑ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اگر یہی پانی برف کا نہ ہوتا برف کی ٹیلے ہیں وہاں پہ کوئی اس طریقے سے، تو صاف ستھرا پانی، اگر وہ پانی فرض کریں برف نہ ہوتی اور پانی ہوتا تو وہاں پہ کیا ہونا تھا، وہ بھی پانی خراب ہو جانا تھا، پانی خراب ہو کے کیا ہوتا، اس میں گرد و غبار ہوتی، دوسری چیزیں خراب مل جاتی، تو پرندے اس میں گل سڑ کے مر جاتے، تو پانی کیا ہونا تھا، وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو برف بنا کے پہاڑوں پر لاد دیا، جس سے تھوڑا تھوڑا وہ رس رس کے پہاڑوں کے رگوں میں آتا ہے، اور پھر وہاں سے پھر چشموں کی صورت میں ہر جگہ اور پانی پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تہ کی صورت میں زمین کی تہ کے اندر اس پانی کو سما دیا، جس طرح انسانی رگیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس طریقے سے اللہ نے اس کے ذریعے سے
زمین کے ہر گوشے میں نیچے پانی پہنچا دے، کوئی کہیں بھی چاہے کنواں کھودنا چاہے وہاں سے اس کو نیچے سے صاف ستھرا پانی، میٹھا پانی اس کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے کہتے ہیں پانی پیتے ہوئے ضرور وہ پانی پینے کی دعا پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے دعا؟ آپ کو آتی ہے پانی پینے کی کسی کو دعا؟ ایک منٹ ٹھہریے جی۔ جی پانی پینے کی کیا دعا ہے؟ ہمارے استاد جی نے فرمایا تھا اس کو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے پانی پینے کی دعا۔ الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ پانی پیتے ایک بسم اللہ پڑھنی چاہیے نا، پھر الحمدللہ۔ ایک پانی جس طرح کھانا کھانے کی دعا ہے اس طرح پانی پینے کی دعا ہے۔ یہ ہے اس رب کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں پلایا عذبا فراتا، میٹھا اور ٹھنڈا پانی، برحمتہ اپنی رحمت سے، ولم یجعلہ اور نہیں اس کو بنایا ملحن اجاجن یعنی نمکین، اس کو کڑوا ہمارے لیے نہیں بنایا، بذنوبنا ہمارے گناہوں کے سبب، کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم میٹھا پانی پیتے رہتے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے نلکوں میں پانی آیا اور وہ کڑوا ہو جائے تو ہم پھر کیسے جئیں گے؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اتنی پیاری دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ انہی دعاؤں سے میں نے آپ کو کیا بتایا، اللہ والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو سنت کی دعائیں صبح سے لے کے شام تک پڑھیں۔ وہ سب سے آج کے دور میں سب سے بڑا ولی، اللہ کا ولی وہ ہے، ٹھیک ہے، جو سنت کو فالو کر رہا ہے، جو یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، ہر وقت کی واش روم جا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو دعا کر، کتنی دفعہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو آپ سے پھر بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ پھر دوسری دعا کیا تھی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ تو افطاری کے وقت کی بھی دعا ہے، تو کتنی پیاری یہ بھی دعا ہے کہ پیاس چلی گئی اور جو عروق ہیں، رگیں ہیں، وہ تر ہو گئی ہیں اور اجر بھی مل گیا ہمیں۔ تو یہ آپ پانی پینے کے وقت بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نیت ہوگی پانی پینے کے وقت پڑھنے کی، اور کہ پانی کے لیے بھی تو انشاءاللہ تعالی اجر آپ کا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہی بات فرمائی نا، یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے تمہیں پانی پلایا، تم پانی پینے پہ قادر نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ فرض کرو دیکھیں جی واقعی ایسی بات ہے کہ پانی موجود ہے، ہاتھ میں بوتل صاف ستھرا پانی ہے، لیکن ڈاکٹر سے منع کر دیا آپ نے پانی زیادہ نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ آپ کی کڈنی میں پرابلم ہے، آپ کو پانی منع کر دیا جاتا ہے زیادہ پینے سے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے بچائے۔ تو اللہ فرمانے ہم نے تمہیں یہ قدرت بھی دی کہ تم پانی پی رہے ہو، وما انتم لہ بخازین، کہ تم اس کی قدرت ہی رکھتے تم پی سکو۔ اللہ نے اللہ اکبر، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی بڑے اور بہتر پیدا کرنے والے ہر چیز کو ایک مقدار میں۔ وَإِنَّ نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ جس کا رب وارث، اس کو پھر کس کی ضرورت ہے؟ جس کا رب وارث، اللہ فرما رہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم تمہارے وارث ہیں، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی حالات میں۔ اللہ نے اتنا بڑا، ہم کہتے ہیں ہمارے وارث، ہم اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا وارث ہوں، سپرد میرے کرو، ٹھیک ہے؟ اب میرے بچوں کا کون وارث بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں نحن الوارثون، ہم وارث ہیں، ہم نے جس کو زندگی دی ہے، اس کا رزق ماں کے پیٹ میں ہم نے مقرر کر دیا، تو تمہیں کیا ٹینشن ہے اس کی؟ اللہ اس کو اچھی مقدار میں، بس دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، اس میں کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ جو آگے نکل گئے ان کو بھی جانتے ہیں، پیچھے نکل گئے ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین کے کیا اقوال ہیں کہ مستقدمین سے کیا مراد ہے، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال کیا ہیں؟ دیکھیے جی، پہلا قول ہے
کہ مستقدمین وہ لوگ ہیں جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں اور مستاخرین وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. یہ حضرت قتادہ اور اکرمہ کا حضرت اکرمہ کا یہ قول ہے. نہیں، ان کا قول یہ ہے ٹھیک ہے، مستقدمین سے مراد ہے اموات اور مستاخرین سے وہ لوگ جو اب تک زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جی یہ قول تھا ابن عباس اور ضحاک کا. جو پہلا قول تھا وہ قتادہ کا تھا اور حضرت اکرمہ کا. اچھا، تیسرا قول کیا ہے؟ مستقدمین سے مراد امت محمدیہ سے پہلے والے حضرات ہیں اور مستاخرین سے مراد امت محمدیہ. یہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے. چوتھا قول کیا ہے؟ مستقدمین سے مراد اہل طاعت و خیر ہیں اور مستاخرین سے مراد اہل معصیت و غفلت والے ہیں. یہ حضرت حسن و قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے. پھر پانچواں قول کیا ہے؟ مستقدمین وہ لوگ جو نماز کی صفوف یا جہاد کی صفوف اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں، اور مستاخرین وہ جو ان چیزوں میں پچھلی صفوں میں رہنے والے اور دیر کرنے والے ہیں. اس آخری قول کے حساب سے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے مرد شامل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ صفوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ قول کن کا ہے؟ حسن بصری، سعید ابن مسیب، قرطبی، شعبی اور ائمہ کرام کا یہ قول ہے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب قول جمع ہو سکتے ہیں اس قول کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے ان تمام اقسام کے جو مستقدمین ہیں، متاخرین ہیں، اس پر اللہ کا علم حاوی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس میں سے جو مراد اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس آیت سے نماز میں صف اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. آپ کے بھی گھر کے مرد ہیں ماشاء اللہ، نماز پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے سب کو، اول وقت میں اور اول صف میں. تو آج آپ لوگ ان کو اپنے زوج کو، اپنے بیٹے اگر بڑے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ نماز کی توفیق دے سب کو. تو صف اول میں اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں حدیث شریف بھی آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑا ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلے ہی صف میں کھڑے ہوں، اور سب کے لیے جگہ نہ ہوتی تو قرآن اندازی کرنی پڑتی. اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ حضرت قاب کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی ان کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے حضرت قاب رضی اللہ عنہ آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوف میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں تو فضیلت صف اول کی بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے اسی طریقے سے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی تصریحات ملتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کو صف اول میں جگہ نہ ملی تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ کی شان ہے کہ اگلے صفوف کی برکت جو بندے ہیں کسی نیک بندے کی بدولت اس کی بھی مغفرت ہو جائے. لیکن اس میں بظاہر کیا بتانا تھا؟ اس میں کہ نماز کی صف اول میں اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور جہاد میں صف اول میں یعنی پہلی لائن میں کھڑے ہونے والے اللہ کے راستے میں، تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.